ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کا آج کا لاہور کا جلسہ، اور وہ جلسہ کس حد تک کامیاب تھا، اور کیا عمران خان اب ایک پرائم منسٹر کے کنٹینڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں، ایک تھرڈ فورس کے طور پر سامنے آئے ہیں. انصار عباسی صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اس طرح کی کئی ریلیاں ان کو چاہیے ہوں گی، لیکن کیا جو ہمارے ملک میں ایک موڈ ہے دو پارٹیز کے سسٹم کا، اس کو آپ کو توڑتے ہوئے یہ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، آج کی ویسے جو سٹیٹمنٹ ہے نا، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو جلسے کی بات کر رہا ہوں، اٹس اے ویری اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آن پارٹ آف عمران خان اینڈ تحریک انصاف. جی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ throwing the hat in the ring, جی، into the ring، انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمیں اب آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا. جی، بے شک وہ میڈیا کے لوگ ہیں، جی، بے شک وہ پی ایم ایل این ہے، ابھی خوش ہو رہے ہیں میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ. میرا خیال ہے اگر ایسے اور جلسے ہوتے ہیں پرووائڈڈ، تو پھر میرا پریشانی، یہ ایک سیریس پریشانی آصف علی زرداری صاحب کے لیے بھی ہو سکتی ہے. لیکن مینلی اس وقت اگر میرا خیال ہے جو سیریس کنسرن ہے، اٹ از فار دا پی ایم ایل این. پی ایم ایل این کے لیے یہ سیریس کنسرن ہو سکتا ہے. ہمیں لاہور میں جوائن کیا ہے سینیٹر پرویز رشید صاحب نے، جو مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ کو پرویز رشید صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کا. یہ فرمائیے گا کہ انصار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کا جلسہ یا عمران خان صاحب کا ایک تھرڈ فورس کے طور پر ابھرنا مسلم لیگ نواز کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے. یہ انصار عباسی صاحب کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے. ہماری پریشانی جو ہے وہ تو ہم بتا سکتے ہیں نا کہ ہم کس چیز سے پریشان ہیں اور کس چیز پہ نہیں پریشان. تو ہمیں تو کوئی، ہمیں ان کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. سیاست میں جتنی سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی اور اتنا جمہوریت کے لیے اور پاکستانی سماج کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے. اگر ان کی سیاسی جماعت بھی مضبوط ہو جاتی ہے اور وہ ون مین پارٹی نہیں رہتی، صرف عمران خان نہیں رہ جاتے بلکہ ایک جماعت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے. جمہوریت کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے. ہمیں اس پہ پریشانی نہیں ہے، ہمیں اس پہ خوشی ہے. پرویز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی وہی ووٹ بینک ہے، ایک رائٹ آف دا سینٹر ووٹ بینک جو نواز لیگ کا ووٹ بینک ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ میدان میں اتریں گے تو آپ کا ووٹ بینک اس سے متاثر نہیں ہوگا. اور یہ بھی بات ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ لوگ یہ جنرلی خیال کرتے ہیں پولیٹیکل پنڈٹس کے 2 دن پہلے جو آپ نے جلسہ کیا یہ ایک اسی خوف کے عالم میں کیا، تو آپ کا ووٹ بینک بھی متاثر نہیں ہو رہا اور جلسہ بھی آپ نے ان کے خوف کی وجہ سے نہیں کیا. آپ کا کیا کامنٹ ہے اس پہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو لاہور میں ریلی کی تھی اس کا اعلان ہم نے بہت پہلے کر دیا تھا. ہم نے ایک پورے پروگرام کا عمران خان صاحب نے آپ سے پہلے کیا تھا. جی نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنی بات مکمل کر لوں تو پھر میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں. لیکن اگر آپ کو بات کرنی ہے تو پہلے آپ بات کر لیں گے، پھر میں اپنی بات کر لوں گا. جی نہیں، آپ فرمائیے. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا اور اسی اجلاس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پہلا احتجاج ایوان صدر کے سامنے کریں گے جس میں ہمارے پارلیمنٹیرین شامل ہوں گے. دوسرا احتجاج ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کریں گے جس میں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے. تیسری ہماری یہ ریلی تھی. چوتھا ہمارا فیصل آباد کا ایک جلسہ ہے، ریلی ہے اسی طریقے سے. پھر ایک گجرانوالہ کا ہے. اس کے بعد چونکہ محرم آ جائیں گے، عید کے دن آ جائیں گے، تو دوسرا پروگرام ہم محرم اور عید کے بعد پروگرام اپنا بنائیں گے. یہ ریلی ہماری اسی سلسلے کی ریلی تھی. اچھی بات ہے جی. ووٹ بینک کے بارے میں بھی کائنڈلی بتائیے. ووٹ بینک کے بارے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 97 سے 99 کے دوران خان صاحب مسلسل یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ بی بی سے اور بابو سے جان چھڑا دو. بی بی وہ کہتے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور بابو وہ کہتے تھے نواز شریف صاحب کو. یہ ان کے اخبارات میں بیان چھپتے تھے. الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اخبارات کی فائلیں اس کی گواہ ہیں اور انصار صاحب بھی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ ان کا مطالبہ ہوتا تھا. مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا. مشرف نے بے نظیر صاحبہ کو بھی انتخاب میں حصہ نہیں لینے دیا، نواز شریف صاحب کو بھی انتخاب میں حصہ نہیں لینے دیا، جیل میں ڈال دیا، جلاوطن کر دیا اور عمران خان صاحب کو فری ہینڈ دے دیا تھا کہ وہ انتخاب میں حصہ لیں. وہ تب بھی ہمارا ووٹ بینک ہائی جیک نہیں کر سکے تھے. تو اب تو ہم میدان میں موجود ہیں، اب کیسے وہ ہمارے ووٹ بینک کے اوپر کوئی
نقب لگا سکتے ہیں. ان کے لیے جو بہترین موقع تھا ان کے پاس وہ زمانہ تھا جب انہیں مشرف کی پوری تائید حاصل تھی, تو تب بھی ایک سیٹ انہوں نے جیتی تھی میاں والی سے, اور اس میں بھی ہماری مدد حاصل تھی. جی, ان کے بھی ہمارے ساتھ ریپرزینٹیٹیو موجود ہیں, ہم ان سے یہ بات کریں گے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو جس لب و لہجے میں شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا جلسے سے, اپنی ریلی سے, اور جو زبان انہوں نے استعمال کی, بہت میڈیا اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے, پولیٹیکل پارٹیز اس کو کرٹیسائز کر رہی ہیں, کیا یہ جو زبان استعمال کی گئی نون لیگ اس زبان کا سیاست میں فروغ چاہتی ہے؟ جو زبان الطاف حسین صاحب استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ Two wrongs don't make a right. جی, میں نے کہا کہ پھر ہمیں بات مکمل کرنی ہوگی, ایک ایک بات سنیں گے. میں آپ کی بات پورے تحمل سے سنتا ہوں, جب آپ ختم کر لیتی ہیں پھر میں بولنے کی اجازت لے کے بولتا ہوں. میرے سے لیے ذرا میری نیچر میں نہیں ہے گفتگو کو درمیان میں سے ٹوکنا, اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز صاحب کی جو گفتگو کا کوئی ایک لفظ مجھے بتائیے جو قابل اعتراض ہے, پھر اس پہ یہ ایک جرنل سٹیٹمنٹ ہے جو مخالفین ایک دوسرے کے بارے میں دیتے ہیں. میں جرنل سٹیٹمنٹ نہیں, مجھے لفظ بتائیے کہ کون سا لفظ ہے جو کہ غیر پارلیمانی تھا. جی مجھے اجازت دیجئے تو میں آپ کو کچھ کوٹ کر دوں. جی بتائیے. زرداری مداری, انہوں نے حبیب جالب صاحب کا شعر پڑھا کہ وہ دستور کو نہیں مانتے, انہوں نے کہا یہ تحریر سکوئر بن جائے گا پاکستان کا ہر چوک اور ہم ان کو الٹا لٹکائیں گے. یہ سیاست کی اگر یہ زبان ہے تو عام آدمی اگر سیاست سے ڈسٹنس فیل کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں سیاستدانوں کا قصور ہے. جی مجھے بتائیے کہ مداری کہنا کیسے غیر سیاسی بات ہو گئی اور کیسے یہ بدتمیزی کی بات ہو گئی. کوئی بھی شخص جو جگلری کرتا ہے اس کو مداری ہمارے ہاں عمومی طور پر کہا جاتا ہے, اور یہ کوئی گالی نہیں ہے مداری کہنا کسی کو, یہ ایک سیاسی ظرافت ہے, ایک الٹا لٹکانا ایک محاورہ ہے. اگر سیاست میں محاورے کی زبان کو استعمال کیا جاتا ہے, سیاست میں تھوڑا سا ہیومر جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی گالی نہیں ہے. مثلا مداری, گالی اس کو کہتے ہیں جو آپ اپنے بچوں کے سامنے بات نہ کر سکیں. کیا مداری کا لفظ ہم اپنے بچوں کے سامنے نہیں کہتے؟ ہم انصار عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں. انصار عباسی صاحب, آپ کو کوئی قابل اعتراض زبان لگی شہباز شریف؟ دیکھیں, میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز کو تھوڑا سا سپیس پوری دنیا دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اتنا جھگڑا بھی نہیں ہوتا اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں تو ہم بہت شور مچاتے ہیں کہ دیکھیں کتنے انسیولائزڈ ہیں. بہت آپ انڈیا میں دیکھیں کہ کرسیاں اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. پوری آپ تھائی لینڈ میں دیکھیں, ہم نے جاپان میں دیکھیں, کتنے ممالک میں میں نے خود ان دا ریسنٹ ویکس دیکھا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سپیس دے دیں. جو پریشر ہمارا پولیٹیشنز کے اوپر ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو لوگوں کو بہتر طریقے سے سرو کرنا چاہیے, جو کہ نہیں کیا جا رہا. انصار عباسی صاحب, معذرت کے ساتھ میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن آپ یہ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ لوگ ان سے آئیڈینٹیفائی کریں اور لوگوں کو یہ لیڈ کریں. یہ وہ زبان ہے جو عام طور پر اگر بچے اپنے گھر میں بولیں تو ان کو بڑے ڈانٹتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں, اور یہ وہ زبان ہے کہ جو پروفیشنلی استعمال نہیں کی جا سکتی. سو یہ سیاسی طور پہ اس کی کس طریقے سے اجازت ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہم گھروں میں کرسیاں بھی نہیں چلاتے. دیکھیں ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے پولیٹیشنز کو, کیونکہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا پھر ہم ایک دم سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں پتہ نہیں آرمی والے تو دیکھیں ملٹری جو ہے اتنی ڈسپلن فورس ہے, وہاں نہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے, نہ کبھی کوئی کرسی چل سکتی ہے, کچھ بھی نہیں, اور طریقے کے ساتھ ہر کوئی بات کرتا ہے. لیکن یہ ان کے لیے ضروری ہے. پولیٹیشنز کو ذرا کھل کے بات کرنے دیں. اور ہاں دیکھیں ابھی ویسے میں آپ کو بتاؤں, ابھی کوئی اتنی نہیں, اس زمانے میں میرا خیال ہے جس وقت چوئی نثار صاحب نے کچھ باتیں کی اور اس کے جواب میں ایم کیو ایم نے باتیں کی, وہ کچھ ایسی باتیں تھیں کہ تھوڑی سی نازیبا تھیں, کچھ غلط باتیں تھیں. میرا خیال مداری تھوڑا سا کہنے دیں ان کو بھی, تھوڑا سا کہ جی ہاں میں دیکھ لوں گا. یعنی یہ گفتگو, چلیے آپ کا ویو بھی آ گیا, پرویز رشید صاحب کا بھی ویو آ گیا. ہمارے میں جوائن کیا ہے ناظرین ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نے, جو سپوکس پرسن ہے پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کا بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. یہ فرمائیے گا کہ آج عمران خان صاحب کی یہ خیال کیا جاتا تھا کہ آج کے جلسے میں وہ اپنی کسی اسٹریٹجی کا اعلان کریں گے, تو کیا نیا میسج دیا انہوں نے آج؟ دیکھیے سب سے بڑا نیا میسج تو یہ دیا کہ انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوپ ہے, جو کہ ایک پورا ملک جس میں 1600 خودکشیاں ہو رہی ہوں, جوان جو ہے وہ بالکل
डिसोल्यूशन हो जाए दो बड़ी पार्टियों से और लोग जो हैं इसको एक फेल्ड स्टेट कहने लगे, तो सबसे बड़ी उन्होंने जो होप दिलाई और उसका जो विजन है तो वो उन्होंने एक्सपोज किया जवानों को, तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज था। और फिर उन्होंने 2-3 जो बड़ी बातें की हैं कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए, सिर्फ लिप सर्विस से नहीं होना चाहिए, और ये जो बेनामियां हैं या असासे डिक्लेयर करना है ये भी कोई इसका सिर्फ एक वो ग्राउंड नहीं जाना चाहिए, जो रियल जो चीजें हैं, जो रियल असासे हैं, 100 अरब जो पाकिस्तान के डॉलर हैं वो बाहर पड़े हैं और 7 अरब का हमारा ये कर्जा है, तो ये अगर ये रियल चीजें होती तो ये मिसमैच ना होता। तो उन्होंने जो प्लान दिया है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप एक रियल 1 नंबर लेने जाए चीज और एक 2 नंबर लेने जाए चीज, तो वो अगर आप फिर क्यों कहते हैं कि मुझे मेड इन जो है यूएसए दो या मेड इन जापान ही लो। तो आपने कहा कि एक तो उन्होंने कहा असासे डिक्लेयर करना, दूसरा उन्होंने कहा कि इंसाफ होना चाहिए, और ये है कि लोगों को हमें एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। वेद इकबाल साहब वापस आएंगे तो आप ही से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।